ایک ایک چیز ایسی، ہم کہاں تک کہیں گے ان باتوں کو، ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھیں. ہم میں کا دیندار وہ دیندار ہے کہ معاشرے میں جہاں ہم دیندار، جس شعبے میں ہم دیندار ہیں، ہم شرعی داڑھی والے ہیں، تو جو داڑھی مڈاتا ہے وہ بے دین، اور چھوٹی داڑھی والا ہے تو اس کے نزدیک چھوٹی داڑھی افضل ہے اور داڑھی مڈانے والا بھی بے دین. یعنی اس کو گھمائیں گے جتنا اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں سوچیں گے، تو یہی چیز ملے گی کہ ہم ہزاروں بے دینی میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہم جہاں جہاں دیندار ہیں اسی کے مقابل میں بے دینوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس لیے مسئلہ بے دینوں کا ہے ہی نہیں. آپ اس بارے میں رائے کی تائید کریں یا نہ کریں، اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے. میں یہاں بیٹھ کر بیان کرتا ہوں، سامنے سے وہاں آدمی داخل ہوتا ہے، کیونکہ سنڈے یہ بند رہتا ہے، وہ گیٹ کھلا رہتا ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، سب آتے ہیں، داڑھی والے بھی آتے ہیں، ہر طرح کے آتے ہیں. لیکن جیسے جینس پینٹ اور کلین شیو والا آتا ہے، میں بیٹھتا اسی جگہ میں دیکھوں کہ کون آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ کچھ دیر نگاہ روکتا ہوں تو دھیرے دھیرے اس کا قدم آگے بڑھتا ہے، بہت دھیرے دھیرے، اور مجمع پہ نگاہ ڈالتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا پشیماں ہو رہا ہے کہ اچھے لوگوں میں برا. اور ہمارے جیسا دیندار آتا ہو، یہ بالکل احساس اس کو ہے ہی نہیں کہ میں برا ہوں، وہ تو کہتا ہے اتنے ساروں میں ہی تو دیندار ہوں. اس لیے مسئلہ یہاں ہے، اس جملے کو میں پھر دہراؤں، اور بیان تو شاید یہ پورا ہی نہیں ہو، میں اسی کو دہراتا رہوں، اس لیے کہ مجھے جو میری بڑی ضرورت ہے. سنیے، اس لیے ہر انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی بڑائی پسند کرتا ہے اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے. حالانکہ یہ صفات خاصہ خداوندی ہیں، اور بندے کی صفات عز و انکسار، تواضع، افتقار و احتیاج ہے، جس کو وہ بھولا ہوا ہے. لہذا ہر انسان کو اپنا علاج اور تزکیہ کرانے سے پہلے اپنے کو اس مرض تکبر کا مریض سمجھنا چاہیے. خصوصاً ادھر توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، خصوصاً جو حضرات اسلام کے ظاہری احکام کی پوری پابندی کے بعد اللہ کی رضا اور قرب کے لیے ایمان و یقین و معرفت و احسان کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں روح پیدا ہو اور وہ وزندار بن جائیں اور حق تعالیٰ ان کو اپنی معرفت بخشیں. وہ احباب اس بات کا یقین کر لیں کہ حق جل و علا کی بارگاہ نہایت پاک اور ہر عیب سے غایت درجہ منزہ ہے. اس لیے اس سے ملنے کا راستہ بھی پاکی اور پاکیزگی چاہتا ہے. معصیتوں کی گندگیوں سے بھرا ہوا شخص اس بارگاہ کے لائق نہیں ہے. بس اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اور اگر توبہ پکی شامل ہوتی ہے، بھلے کبھی ٹوٹ جاتی ہو لیکن پھر اس کے ساتھ فوراً ہی توبہ شامل ہو جاتی ہے اور جی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا حال اس رخ پر پڑ گئے ہیں جہاں جا کر ہم اللہ کو پا سکتے ہیں. اور اگر گناہوں کی لذت ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے گناہ کے لیے، اور ہم اس سے بے فکر ہو کر اس کا علاج نہیں کرتے اور راضی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چلتا ہے، آج کا ماحول ہے، تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ عافیت کے ساتھ حق سمجھائے، حق پہ چلائے، حق پہ جمائے، حق کی حفاظت، حق پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.